الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ بر صغیر میں انکار حدیث کا بانی اور انکار حدیث کا بیج بونے والا تو سر سید احمد خان تھا، لیکن سر سید احمد خان کے بعد چند گنے چنے افراد وہ تھے جنہوں نے سر سید کے اس مشن انکار حدیث کو آگے بڑھایا۔ ان افراد میں سے ایک تو خود سر سید احمد خان کا شاگرد مولوی چراغ علی تھا، جو انکار حدیث کے سلسلہ میں سر سید احمد خان سے بھی 2 قدم آگے نکلا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا اعظم الکلام فی ارتقاء الاسلام، اور اس کتاب میں احادیث کے متعلق انتہائی گٹھیا اور نازیب گفتگو کی۔ پہلے تو وہی ہتھیار استعمال کیا جو سر سید نے استعمال کیا تھا کہ احادیث مبارکہ ظنی ہے اور ظنی چیز دین نہیں بن سکتی، لہذا اخبار آحاد کو تو اس ایک جملے سے دین ہونے سے نکال دیا۔ اس کے بعد امت کے پاس احادیثی مبارکہ کے جو کتب حدیث موجود ہیں، ان کتب حدیث میں امت مسلمہ کے ہاں، اہل سنہ والجماع کے ہاں صحیحین کا ایک اپنا الگ مقام اور مرتبہ ہے۔ مولوی چراغ علی نے دوسرا حملہ یہ کیا کہ صحیحین کی روایات یا صحیحین موضوع روایات پر مشتمل ہے، اور ان کو صحیحین کہنا اور یا ان کی تمام روایات کو صحیح کہنا صرف ایک اندھی تقلید کا نتیجہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ انہوں نے تیسرا حملہ اور تیسرا شبہ یہ کیا جو آج کل منکرین حدیث کر رہے ہیں کہ احادیث کی تدوین بہت برسے عرصے بعد کی گئی، جس کے متعلق ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں اور یا نہیں ہیں۔ اس کے بعد سامعین ایک اور بندہ جس کا نام عبداللہ چکڑالوی تھا۔ عبداللہ چکڑالوی ضلع میانوالی کے رہنے والا تھا۔ اس سے پہلے جو لوگ منکر حدیث تھے انہوں نے ہمیشہ مثبت پیرائے میں بات کی کہ یہ حدیث حجت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، آحاد حجت نہیں ہے، یا زیادہ سے زیادہ کتب احادیث پر ان کے شبہات تھے۔ لیکن عبداللہ چکڑالوی تاریخ میں، پوری تاریخ میں وہ پہلا بندہ تھا جنہوں نے کھل کر منفی پیرائے میں احادیث کا انکار کیا اور اہل قرآن کے نام سے ایک خود اپنا فرقہ بنایا، جس کا مقصد احادیثی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلم کلہ انکار تھا۔ عبداللہ چکڑالوی اتنا مبغوث شخص تھا کہ اس کا اصل نام قاضی غلام نبی تھا، لیکن اس بدبخت نے یہ سوچا کہ غلام نبی میں نبی کا ذکر ہے، تو اس بدبخت نے سوچا اور کہا کہ اس نام سے حدیث کی بو آ رہی ہے، تو اپنا نام قاضی غلام نبی کے بجائے عبداللہ رکھا۔ اسی عبداللہ چکڑالوی نے تمام حدیں پار کر دی احادیث کے انکار میں، اور اس سے پہلے جو مختلف طریقوں سے، ہیلوں سے، بہانوں سے سر سید احمد خان کے زمانے سے انکار حدیث کا سلسلہ شروع تھا، انہوں نے سیدھا وار کیا
اور جو ہیلے اور بہانے تھے وہ سب ہیلے اور بہانے چھوڑ دیے اور کھل کر کہا کہ قرآن کریم کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی بھی چیز نازل ہی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ وہی خفی کو ماننا کلم کلا شرک، ظلم اور فسق قرار دیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے قول، فعل اور تقریر کو ماننا، دین کا حصہ سمجھنا، اس کو شرک بالحکم قرار دے کر موجب عذاب قرار دیا۔ تو آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس طرح نظریہ اپنایا جائے تو پھر دین اسلام میں جو عقائد اور نظریات متواتر چلے آ رہے ہیں اس کا کیا حشر کیا ہوگا اس نے۔ اسی وجہ سے شفاعت کے بارے میں انہوں نے کھل کر کہا کہ شفاعت نبوی یہ اول نمبر کی خباثت ہے۔ اس کے علاوہ بے باکی سے کہتا رہا کہ اللہ اکبر کفار مکہ کی تکبیر ہے، تعدد ازواج کو زنا قرار دیا، معراج کا انکار کیا، معجزات کا انکار کیا۔ تو تاریخ میں وہ پہلا شخص، وہ پہلا بندہ جنہوں نے کھل کر احادیث مبارکہ کا انکار کیا اور مطلقاً ان کو دین کا ماخذ ہونے سے انکار کیا، وہ عبداللہ چکڑالوی تھا، اور ایک منظم جماعت بنائی جس کا نام اہل قرآن رکھا۔ اہل قرآن بھی ایک مثبت نام رکھا، ورنہ قرآن کریم کو بھی یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ دراصل ان کا اہل قرآن کے نام سے ان کا مقصد احادیث رسول کا انکار ہی ہے، جیسے حسبنا کتاب اللہ کہنے والے اور ہمیں اللہ کا کتاب کاپی کہنے والے لوگوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا بنیادی ماخذ قرآن کریم ہے یا قرآن کریم ہمارے لیے کاپی ہے جس میں اصول اور ضوابط موجود ہے، بلکہ اس طرح کہنے کا ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ احادیث قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے صاحب وحی کی کوئی ضرورت نہیں، جس طرح صاحب وحی خود اس کو سمجھ سکتے تھے قرآن کریم پر، اور جس طرح صاحب وحی کو اختیار تھا کہ قرآن کریم پر عمل کرے۔ آج کل منکرین حدیث کا اس نعرے سے کہ حسبنا کتاب اللہ اور یا کتاب ہمارے لیے کافی ہے، ان لوگوں کا یہی مقصد ہے کہ قرآن سمجھنے میں اور قرآن پر عمل کرنے میں ہمیں صاحب وحی کی تعلیم کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ۔ ہم میں خود صلاحیت ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ سکیں اور ان پر بلا صاحب وحی کے تعلیمات اور رہنمائی پر عمل کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔